اس صدی کی عظیم ناول نگار اور افسانہ نگار بشریٰ رحمان۔ قارئین کہتے ہیں بشریٰ رحمان الفاظ کی جادوگرنی ہے۔ بشریٰ رحمان صاحبہ ادب میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان کے افسانے، ناول اور سفر ناموں کے قارئین کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ انسانی رشتوں کی نزاکت اور رابطوں کا ادراک ان کے ہاں بہت گہرا ہے۔ اپنے افسانے اور ناول کا تانا بانا اس طرح بنتی ہیں کہ قاری کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے۔ معاشرتی ناول اور افسانے کے میدان میں بشریٰ رحمان جیسی مقبولیت بہت کم خواتین ادیبوں کو نصیب ہوئی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ان کا بہت ہی خوبصورت ناول لگن۔ آفاق آج سوچی سمجھی اسکیم کے تحت دفتر دیر سے آیا تھا، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے دفتر آنے کے اوقات میں حیرت انگیز تبدیلیاں کر لی تھیں، کبھی بہت جلدی اور کبھی بہت دیر سے۔ اچانک دفتر میں یوں داخل ہوتا جیسے چھاپا مارنے کی غرض سے آیا ہو۔ سارا عملہ اس کے اس رویے پر حیران تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آفاق وقت کی پابندی کا سختی سے قائل تھا۔ دوسروں کو اس اصول پر لانے کے لیے وہ ہمیشہ دفتر کھلنے سے 15-20 منٹ پہلے آ جاتا۔ کبھی سڑک پر ٹہلتا رہتا اور کبھی موٹر میں بیٹھ کر ضروری کاغذات دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی تو دفتر کی صفائی بھی ختم نہ ہوتی تھی کہ وہ آ جاتا۔ جھاڑ پھونچ کرتا ہوا چپڑاسی تھر تھر کانپنے لگتا۔ عرشی مینشن کے دوسرے فلور پر اس کا دفتر تھا، جسے 5 سال پہلے اس نے آ کر سنبھالا تھا، جب اس کے والد بدر الدین ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے تھے۔ اس وقت آفاق امریکہ میں ان کے اسسٹنٹ کے طور پر سب آفس میں کام کرتا تھا۔ یہاں اس کے والد کے چمڑا صاف کرنے اور رنگنے کے کارخانے تھے، اور وہ مختلف ملکوں کو چمڑا اور چمڑے سے بننے والی اشیاء ایکسپورٹ کرتا تھا۔ آفاق کا ایک چھوٹا بھائی اسحاق اور بہن صوبیہ وہیں امریکہ میں پڑھتے تھے، اس لیے والدہ کا وہاں رہنا ضروری ہو گیا۔ آفاق نے فوراً یہاں آ کر سارا کاروبار سنبھال لیا۔ وہ دیانتداری کے ساتھ انتھک کام کرنے کا مزاج لایا تھا، اور جانتا تھا اس کاہل قوم کا واحد علاج ڈنڈے سے کام لینا ہے۔ سو اس نے اصول بنا لیا کہ وہ خود محنت کرے گا اور عملہ بھی وہی رکھے گا جو اس اصول کو اپناتے ہوئے دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ ہاں، ایک اور بات بھی برابر ہو رہی تھی، وہ خواہ دیر سے آئے یا جلدی، اچانک کمرے میں داخل ہو یا گھنٹی بجا کر، فلک ناز کو صرف ایک ہی کام تھا، فوراً ریسیور اٹھا کر کچھ کہتی اور پھر زیر لب تبسم کے ساتھ ریسیور رکھ دیتی۔ فلک ناز کو اس دفتر میں آئے صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن اس نے دفتر میں ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ سارا عملہ اس کے سامنے بے بس تھا، جس کو جو دل میں آتا کہہ دیتی، جب جی چاہتا کام میں گڑبڑ کر دیتی۔ ایک تو وہ اتنی بڑی کار میں دفتر آتی تھی کہ خواہ سب پر اس کا روب پڑ گیا۔ دوسرے وہ ہر روز جدید فیشن کے ملبوسات پہن کر آتی، جبکہ دوسری لڑکیاں اس کی نوکرانیاں معلوم ہوتی تھیں۔ وہ بیچاریاں بھی کیا کرتیں، انہوں نے پورے مہینے کی تنخواہ میں سارا مہینہ چلانا ہوتا تھا، اور فلک ناز ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 1000 روپے میں ایک جوڑا بنا لینا اس کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صورت بھی اچھی دی تھی۔ اس نے بزنس مینجمنٹ میں MA کر رکھا تھا، فر انگریزی بولتی تھی، کافی چرب زبان بھی تھی، ہنسی ہنسی میں بڑی سے بڑی بات کہہ جاتی، اور سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی سفارش پر اس دفتر میں آئی ہے۔ حالانکہ آفاق بدر الدین بہت سخت گیر باس تھا۔ سفارش اور رشوت یہ دونوں لفظ اس کی لغت میں نہیں تھے۔ محنتی تھا، محنتی لوگوں کو پسند کرتا تھا۔ گپ لگانا، ہنسی مذاق یا عشق بازی اسے پسند نہ تھے، اسی لیے وہ انٹرویو کے وقت چن چن کے ایسے لڑکیاں اور لڑکے رکھتا جو بہت ضرورت مند ہوتے۔ اس سے پہلے دفتر میں 3 لڑکیاں تھیں، ایک اسٹینو، دوسری ٹیلی فون کلرک اور تیسری مینجمنٹ آفیسر۔ فلک ناز چوتھی لڑکی تھی۔ ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس کے ذمے کون سا خصوصی شعبہ لگایا جائے، مگر فی الحال 3 مہینے کی انٹرنشپ پر کام کر رہی تھی، اور ابھی اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ہر مہینے دفتر کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر کام کرے، تاکہ اسے دفتری کام کی نوعیت کا اندازہ ہو سکے۔ آفاق کا خیال تھا کہ عورت کاروبار کے پیچ و خم کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتی،
نہ اس زمن میں اس کی عقل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت سے مجبور ہو کر عورت نوکری کے لیے نکلتی ہے تو اس سے اتنا ہی کام لیا جانا چاہیے جتنے کی وہ اہل ہے۔ مگر جس طرح اس نے بغیر ضرورت کے فلک ناز کو رکھ لیا تھا اور اس کے لیے میز، کرسی اور فون کا بھی بندوبست کر رکھا تھا، تو خود فلک ناز کے جو انداز تھے، ان سب کو یہی شک ہوتا تھا کہ ایک دن وہ باس کے کمرے میں بیٹھی نظر آئے گی۔ فلک ناز کیا چاہتی ہے، اس کی سمجھ ابھی تک کسی کو نہیں آئی تھی۔ وہ ہر ہفتے ایک نئے آدمی کی میز پر بیٹھتی، مگر کام میں دلچسپی لینے کے علاوہ ہر بات میں دلچسپی لیتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے دفتر میں کسی کام میں کوئی دلچسپی نہ تھی، تو پھر وہ یہاں کیا لینے آئی تھی؟ یہاں تو وہ لوگ آتے تھے جنہیں زندگی کی گاڑی کھینچنا ہوتی تھی۔ یہ بات فون پر ایک دن آفاق نے سن لی۔ فلک ناز کا خیال تھا کہ آفاق دفتر سے جا چکا ہے، مگر وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو سنا فلک ناز اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ ارے فلکی، اس الو کو پھنسایا یا نہیں؟ اس کی سہیلی کہہ رہی تھی۔ یار ابھی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ارے کیوں فلکی؟ کیا بتاؤں، بہت مغرور ہے کمبخت، اور مجھے اپنے کمرے میں بلاتا ہی نہیں۔ کمال ہے فلکی، کیا وہ تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں؟ ہاں یار، کبھی کبھی بس یوں ہی سرسری نظر سے دیکھتا ہے۔ واہ فلکی، کوئی تمہیں بھی نظر انداز کر سکتا ہے کیا؟ ارے یہی ظلم تو ہو رہا ہے۔ اوہو، ڈونٹ وری، ڈونٹ بی ڈسگسٹڈ، ایک نہ ایک دن تو تمہارے جال میں پھنس ہی جائے گا۔ آج تک کون بچا ہے تم سے؟ فلک ناز نے اس کی بات سن کے زور سے کہا لگایا۔ اچھا بھائی، باقی کل اوکے بھولنا نہیں، رنگ کرنا اور ہر روز کی تازہ رپورٹ دیا کرو فلکی میڈم۔ اوکے باس، فون تو بند کرو۔ تو یہ ارادے ہیں اس میڈم کے۔ آفاق نے ریسیور رکھ دیا۔ شیخ صدر الدین موٹروں کا کاروبار کرتے تھے۔ شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ پشتوں کے رئیس تھے اور فلک ناز ان کی اکلوتی بچی تھی۔ بیگم انہیں اتنی ماڈرن ملی تھیں جو اب بھی اپنی بیٹی کی بڑی بہن لگتی تھیں۔ چھٹیاں سوئٹزرلینڈ میں گزارتیں اور سردیوں کی شاپنگ کرنے کے لیے پیرس اور امریکہ میں یوں ہر سال جاتی جیسے گاؤں کے لوگ لاہور آتے ہیں۔ بیٹی ضرورت سے زیادہ آزاد خیال تھی، اور ماں بیٹی کی آزادی کو جوانی کا حسن کہتی تھی۔ اس لیے شیخ صدر الدین کے گھر میں ایک نہ چلتی تھی۔ آفاق کو شیخ صدر الدین سے کوئی ضروری کام تھا، اور وہ اس روز انہیں ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تھا۔ وہ ان کا بہت احترام کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے والدین کے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ 15 منٹ کی گفتگو کے بعد جب وہ باہر آیا تو شیخ صدر الدین بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ موٹر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے چند باتیں کی۔ سوئے اتفاق سے اسی وقت فلک ناز تیار ہو کر کلب جا رہی تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس کی نظر آفاق پر پڑی۔ واہ، کتنا شاندار مرد تھا! اس سے پہلے اتنا وجیح آدمی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے فلک ناز کے ڈیڈی سے ہاتھ ملایا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، بڑے اسٹائل سے اسٹیئرنگ گھمایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ فلک ناز موٹر کی چابیاں گھماتی ہوئی باہر آ گئی۔ آج اس کی سج دھج غضب کی تھی۔ کاش وہ پہلے باہر نکل آئی ہوتی اور وہ اس پر ایک نظر ڈال ہی لیتا، مگر افسوس، اب تو وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہنستی ہوئی ڈیڈی کے پاس آئی اور بولی، یہ کون تھا ڈیڈی؟ بیٹا یہ آفاق تھا، میرے دوست کا بیٹا۔ اور پھر رات ڈائری میں سے آفاق کے گھر اور دفتر کا فون نمبر بھی تلاش کر لیا گیا، مگر پھر اس نے سوچا کہ اس طرح فون کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو گھائل کرنے کے فن سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ مرد کو کس طرح اپنا دیوانہ بناتے ہیں۔ خود فون کر کے پہل نہ کرنا چاہتی تھی۔ کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ ترکیب فوراً ہی اس کے زرخیز ذہن میں آ گئی۔ بس ڈیڈی کو منانے میں اتنے دن لگ گئے۔ ڈیڈی اس کی بات کو لطیفے کی طرح سنتے اور کہا لگا کر ٹال جاتے۔ آخر اسے ممی کو ہم خیال کرنا پڑا۔ ممی نے کہا، کیا حرج ہے، اگر وہ کچھ عرصہ ملازمت کر لے گی تو؟ گھر میں پڑی پڑی بور ہوتی ہے، اچھا ہے کسی کام تو لگے گی۔ مگر اس کو ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیڈی بار بار پوچھتے، مگر ڈیڈی کی آج تک ممی کے آگے ایک نہ چلی تھی۔
اب کیسے ممکن تھا کہ ممی ہار جاتی؟ نہ صرف یہ کہ ڈیڈی کو اجازت دینا پڑی، بلکہ انہیں وعدہ بھی کرنا پڑا کہ وہ آفاق کے پاس سفارش کے لیے خود جائیں گے اور اسے ہر قیمت پر فلکناز کو اپنے دفتر میں رکھنا پڑے گا۔ مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی لڑکی کسی کام کی اہل نہیں، بلکہ ممکن تھا وہ آفاق کے لیے ایک مستقل سر درد ثابت ہو۔ اس لیے جب وہ آفاق سے ملے تو انہوں نے صاف صاف آفاق سے کہہ دیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا تھا جسے سن کر آفاق بہت متاثر ہوا تھا۔ ایک باپ کے منہ سے اتنی صاف گوئی کی توقع اسے نہ تھی۔ آفاق نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ فلکناز کو کوئی گڑبڑ نہ کرنے دیں گے، بلکہ نتائج خاطر خواہ ثابت ہوں گے، اور شیخ صدر الدین اس کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ دوسرے روز قاعدے کے مطابق فلکناز نے اپنی عرضی ٹائپ کرا کے دفتر بھیج دی، اور ہفتے کے بعد اسے انٹرویو کے لیے بلاوا آ گیا۔ انٹرویو کے دن وہ پہلی بار آفاق کے سامنے جا رہی تھی، اسی لیے اسے ایک خاص انداز سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی وارڈروب کھولی اور کپڑوں کا انتخاب کرنے لگی۔ اس نے سوچا وہ جھالروں والی میکسی پہن کے جائے گی جو پچھلے سال ممی پیرس سے لائی تھی۔ پھر اس نے سوچا نہیں یار، دفتر میں میکسی نہیں چلے گی، میکسی تو بعد میں کئی بار پہنی جا سکتی ہے، فلیپر سوٹ ٹھیک رہے گا۔ مگر جینز اور بلاؤز میں بھی تو وہ شاندار نظر آئے گی۔ یار نہیں، کوئی ساڑی کیوں نہ پہن لی جائے، اس کے ساتھ جوڑا بھی لگانا پڑے گا، اور لوگ کہتے تھے کہ ساڑی اور جوڑے میں وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو صرف میں 23 برس کی ہوں، سو انٹرویو کے روز بہت معصوم اور بھولی نظر آنا چاہیے۔ اس نے آخر کار ایک نفیس سا پرنٹڈ سوٹ چنا، اس کے ہم رنگ دوپٹہ بہت کرینے سے ایک چٹیا بنائی اور اس میں مصنوعی بال لگا لیے۔ ہلکا ہلکا میک اپ اس طرح کیا کہ چہرے کے پرکشش حصے اور نمایاں ہو گئے۔ سر کو دوپٹے سے ڈھکے ہوئے وہ انٹرویو کے لیے داخل ہوئی۔ اس کے آنے سے پہلے آفاق نے اس کے لیے ہدایات جاری کر دی تھیں اور اپنے مینیجر کو بلا کر کہا تھا اس لڑکی کے لیے میز کرسی کا بندوبست کر دیا جائے اور اسے اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ایشو کر دیا جائے۔ سارا دن وہ میز کرسی پر بیٹھی اندر سے بلاوا آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اسے اندر نہیں بلایا گیا۔ تب اس نے دیکھا 1 بجے کے قریب آفاق دفتر سے نکل کر جا رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے لپکی اور بولی، سر میں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ آفاق نے مڑ کر اسے دیکھا اور بولا، آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا؟ جی سر۔ تو بس آپ کا انتخاب ہو چکا ہے، انٹرویو کی کوئی ضرورت نہیں، کل سے دفتر آ جائیے گا۔ یار کس قدر بور آدمی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا ہوا زیادہ بن ٹھن کر نہیں آئی، ورنہ سب ضائع ہو جاتا۔ لڑکی خاصی معقول نظر آتی ہے، آفاق دل میں سوچتا جا رہا تھا۔ بہرحال دیکھیں گے۔ آفاق بدر الدین نے زندگی کی سختیاں سہی تھیں۔ اس کا باپ بہت ذہین اور بااصول آدمی تھا، ایک معمولی آدمی سے غیر معمولی آدمی بنا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ایسی ہی تربیت دی تھی۔ آفاق بدر الدین کا باپ اپنے بیٹے کو یہ سکھا کے گیا تھا کہ جب وہ جوانی کے منہ زور گھوڑے پر سوار ہو تو باغیں اس چابک دستی سے پکڑے کہ کبھی یہ گھوڑا نفس کے اشاروں پر نہ بدک سکے۔ آفاق کو باپ نے بہت سختی میں رکھا تھا، بگڑا ہوا رئیس زادہ نہیں بنایا تھا، اس لیے وہ بڑا ہی خوبصورت انسان بن گیا تھا اور خوب جانتا تھا کہ بگڑی ہوئی نسل کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے نوجوان لڑکوں کو کام سے رغبت دلانے کے لیے اس کا تعاون حاصل کر چکے تھے، بلکہ وہ انہیں اپنے دفتر میں رکھ کر ان کی تربیت کرتا تھا۔ اب ایک لڑکی اس کے سپرد کر دی گئی تھی۔ بہرحال اس کو دیکھنا تھا کہ وہ کہاں تک بگڑی ہوئی ہے۔ اس نے سر دست فلکناز کے ذمے کوئی خاص کام نہیں لگایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ رئیس زادی کیا کر سکتی ہے، اس لیے اس نے 3 مہینے کے لیے اسے ٹریننگ میں رکھ چھوڑا تھا۔ دفتر میں ٹیلی فون کا انٹرکام سسٹم تھا، جس سے آفاق کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ کون سا فون ذاتی استعمال میں ہے اور کتنا فون وقت پر ضائع کیا جا رہا ہے۔ فلکناز غالباً ان باتوں سے بالکل بے خبر تھی، اس لیے وہ اکثر فون پر ذاتی قسم کے رابطے پیدا کرتی اور کئی منٹ باتوں میں ضائع کرتی۔ یوں بھی دن میں اس کے کئی فون آتے تھے۔ یوں تو آفاق کو دوسروں کی پرائیویٹ باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا، مگر جب پہلے دن فلکناز کی باتیں اس کے کان میں پڑیں تو اسے تجسس ہوا کہ معلوم کرے یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔
پھر جب بھی اسے موقع ملتا وہ فلکناز کی باتیں سننے کی کوشش کرتا۔ وہ دن میں کئی بار لڑکوں اور لڑکیوں سے باتیں کیا کرتی تھی، شام گزارنے اور پکچر دیکھنے کے پروگرام بناتی۔ لڑکے بڑے جذباتی انداز میں باتیں کرتے تھے اور ان کے پروگراموں میں شامل نہ ہونے پر اس کو سخت سست کہتے تھے، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر یہ کہتی کہ وہ ایک خاص مشن پر آئی ہے، اس لیے اس کی عدم موجودگی کو برداشت کیا جائے۔ مگر اس کی ایک خاص سہیلی تھی پنکی، جس کے ساتھ وہ ہر قسم کی بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ روزانہ تقریباً 2 بار فون کیا کرتی تھی۔ اس کو دفتر کے بارے وہ ہر روز کی کارروائی بتایا کرتی تھی۔ ایک دن آفاق نے سنا وہ اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی، ابھی تک میرا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا پنکی، میں سخت بور ہو گئی ہوں۔ تو پھر چھٹی کرو یار، اس کی سہیلی نے کہا، 3 حرف بھیجو اس پر اور آ جاؤ، کوئی اور شکار تلاش کرو۔ آ جاؤں؟ واہ، آج تک میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ فلکی انکار کا لفظ سننے کی عادی نہیں تھی۔ بس موقع ملنے کی دیر ہے، بچ کے نہ جانے دوں گی۔ میں نے تو اس کو پھنسانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یار کیا خبر شادی شدہ ہو؟ جی نہیں، میں نے سب معلومات لے لی ہیں، گلبرگ میں بالکل اکیلا رہتا ہے۔ تو پھر گھر پر چھاپا مارو نا فلکی۔ نہیں، اس طرح میرا مشن خراب ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرو گی؟ یار میں شادی کو فضول شے جانتی ہوں، لیکن اگر اس سے شادی بھی کرنی پڑی تو کر لوں گی، اور شادی کے بعد اسے اتنے جوتے لگاؤں گی کہ ہاتھ جوڑتا پھرے گا۔ وش یو اے گریٹ سکسیس، اس کی سہیلی نے ہنس کے کہا۔ میں اسے اپنے عشق میں گرفتار کر کے چھوڑوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا بھائی، گاڈ بلیس یو مائی ڈیئر، مجھے بتاتی رہنا۔ ضرور بتاؤں گی، اور فون بند ہو گیا۔ دوسرے دن آفاق نے فلکناز کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ کیا کیا امیدیں لے کر وہ مٹکتی لچکتی وہاں پہنچی۔ اس نے بڑے غور سے اس کا سراپا دیکھا اور پھر اسے کرسی پر بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ مسکراتی ادا سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے شائستہ لہجے میں اس کا حال پوچھا اور پھر بولا، میرے دفتر میں آپ کا دل لگ گیا ہوگا۔ یس سر، اس نے ذرا ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اگر کبھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یس سر، ضرور۔ خوشی کے مارے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سر ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ اتنا اچھا دفتر ہے اور کام کرنے کا طریقہ اتنا پریکٹیکل ہے کہ میرا تو ویسے بھی دل لگ گیا ہے۔ آفاق سنجیدہ ہو گیا۔ یو میں گو ناؤ۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، آفاق کی طرف دیکھا۔ وہ ذرا دیر پہلے والی نرمی اس کے چہرے پر نہ تھی، کھردرے چہرے کے ساتھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ فلکناز کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ باہر آئی تو ہر نظر سوال بنی ہوئی تھی۔ تب اسے خیال آیا آج کوئی بہت انہونی بات ہو گئی ہے۔ بس یہ سوچتے ہی وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ پنکی برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا مبارک ہو، مگر یہ ہوا کیسے؟ بس سمجھ لو تمہاری فلکی کی حدت کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ مانتی ہوں فلکی تمہیں، تو اب پتھر اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوا۔ جلدی سے سب کچھ بتاؤ، کیا باتیں ہوئیں؟ وغیرہ 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 کی بچی، یہ سب دفتر میں فون پر نہیں بتایا جا سکتا۔ شام کو گھر آؤں گی تو بتاؤں گی۔ آفاق نے فون پر یہ ساری بات سن لی۔ پھر اس کے بعد وہ ہفتے میں ایک بار اسے دفتر بلاتا اور یوں ہی سرسری سی بات کر کے باہر بھیج دیتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ فون پر کیا کہتی ہے۔ باہر آتے ہی وہ اپنی سہیلی کو باتیں بڑھا چڑھا کر بتاتی۔ اتنی باتیں معلوم کرنے کے باوجود ابھی تک آفاق کو یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ریسیور اٹھا کر اپنی سہیلی سے کیا کہتی ہے۔ وہ ایک بار سننا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ایک دوست فاروق کا انتخاب کیا۔ دوسرے روز وہ علل صبح فاروق کو لے کر دفتر پہنچا۔ جب چپراسی صفائی کر کے جا چکا تو آفاق فاروق کو لے کر اپنے کمرے میں گیا، اسے ضروری ہدایات دیں اور ٹیپ ریکارڈر کے بارے میں سمجھا دیا، جو اکثر اس کی میز کی دراز میں پڑا رہتا تھا، اور صبح سے شام تک جتنی کالیں دفتر سے باہر جاتی انہیں ٹیپ کر لیا جاتا۔ فاروق کو اپنے کمرے میں بٹھا کر نامعلوم آفاق کس وقت دفتر سے باہر نکل گیا۔ چپراسی کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ ویسے اس کی عدم موجودگی میں کوئی اس کے کمرے میں جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے فاروق مزے سے فون کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس روز آفاق تقریباً 1 بجے دفتر میں داخل ہوا، جبکہ لنچ ٹائم ہوا چاہتا تھا۔ فلکناز نے حسب عادت ریسیور اٹھا لیا، کچھ کہا اور مسکرا کر رکھ دیا۔
آفاق اس کے قریب سے اس طرح گزر گیا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ آفاق جو ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، فاروق کھڑا ہو گیا۔ بڑی سخت ڈیوٹی لگا کے گئے تھے یار، آج تو اس کرسی میں بیٹھے بیٹھے اکڑ گیا ہوں۔ مجبوری تھی، آفاق اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا چائے پیو گے؟ ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بلایا اور چائے کا کہہ دیا۔ اچھا مارکا سر کیا یا نہیں؟ کیا یار بڑی تیز لڑکی ہے، صبح سے لے کر اب تک اس نے 20 لڑکوں کو فون کیا، سینکڑوں فون اس کے نام آ چکے ہیں، ہر لڑکے سے اس نے بڑی بے ہجامانہ باتیں کی ہیں، اپنے حسن پر اسے بڑا ناز ہے اور نئے لوگوں کو پھنسانا اس کا محبوب مشغلہ۔ میں تو یہی سمجھ سکا ہوں اسے۔ سمجھا تو میں بھی بہت کچھ ہوں، مگر ابھی سمجھانے کا وقت نہیں آیا۔ چپڑاسی چائے لے کر آ گیا، پیالیاں میز پر لگا کر چائے بنانے لگا۔ آفاق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا اور خود چائے بنانے لگا۔ فاروق نے اٹھ کر ٹیپ لگا دی، مختلف آوازیں گونجنے لگیں اور پھر سب سے آخر میں ایک عجیب فقرہ سنائی دیا۔ پنکی ہیئر کمز دا سنوپ۔ اس فقرے کو سن کر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اچھا تو جب میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو محترمہ اس طرح میرا سواگت کرتی ہیں؟ جی ہاں، جو ہی تم اندر داخل ہوتے ہو وہ اپنی سہیلی کو خبردار کرتی ہے اور صرف اتنا ہی کہتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ ویسے اچھا نام رکھا ہے اس نے تمہارا، فاروق نے کہا۔ آفاق گہری سوچ میں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شیخ صدر الدین کو جانتے ہو؟ ہاں، بڑا بھلا مانس آدمی ہے۔ میں بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک باپ کی التجا میرے کانوں میں گونجا کرتی ہے۔ ہاں، اولاد توقع کے خلاف ہو تو والدین پس مردہ ہی نظر آتے ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کیا کرو گے تم دیکھتے جاؤ۔ فلک ناز کو دفتر میں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے طور طریقے وہی تھے، بلکہ اب تو وہ دفتر میں کافی بن ٹھن کر آنے لگی تھی، جیسے دانستہ آفاق کو جلانا چاہتی ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ دفتر دیر سے آتی یا دفتر ختم ہونے سے پہلے چلی جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ باتیں آفاق کے نوٹس میں آئیں اور وہ کسی بہانے سے اسے بلائے تو بات کرنے کا موقع مل جائے۔ ایک روز آفاق نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس روز وہ سرخ رنگ کی بھڑکیلی میکسی پہن کر آئی تھی، خوب میک اپ کر رکھا تھا، ہر ایک کی نظر اس پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب آفاق نے فون پر اسے آنے کو کہا تو وہ ایک شان دلربائی سے اٹھی اور مٹکتی جھولتی اس کے کمرے کی طرف چلی۔ جی سر، اس نے سر اٹھائے بغیر فائل پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ جی فلکناز، آئیے۔ فلکناز، آپ کو معلوم ہے یہ ایک کاروباری دفتر ہے؟ اس نے پھر سر اٹھائے بغیر کہا۔ یہ کلب نہیں ہے؟ جی فلکناز بوکھلا گئی۔ جب دفتر آنا ہو تو دفتری اصولوں اور ضوابط کا احترام کرنا چاہیے۔ جی میں آپ کا مطلب، تم میرا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی ہو، آئندہ خیال رکھنا، جا سکتی ہو۔ بوکھلائی ہوئی باہر آ گئی۔ کمینہ، اس نے دل میں گالی دی۔ نظر تک اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر دلچسپی سے دیکھتا نہیں تو اسے علم کیسے ہوا کہ میں آج کیا پہن کر آئی ہوں؟ سمجھتا کیا ہے یہ اپنے آپ کو؟ اگر استعفیٰ نہ دے دیا تو میرا نام بھی فلکی نہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے پتھر سے سر پھوڑنے کی، کنسائٹ کہیں کا، اور اوپر سے بنتا کتنا ہے۔ سارا وقت وہ اندر ہی اندر کھولتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس کو یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ وہی لگی بندی روٹین، وہی کام، وہی دفتر کا پھیکا ماحول۔ اگر آفاق اس کے قابو میں آ جاتا تو بات بھی اور تھی۔ جو مشن لے کر وہ یہاں آئی تھی وہ ناکام ہو گیا تھا، اور پھر کوئی امید پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ سوچ کر تو وہ یہ آئی تھی کہ اپنے باپ کے دوست کے بیٹے سمیت اس ساری فرم کو وہ اپنی ملکیت بنا لے گی، مگر اب اس کی انا کا سوال جاگ اٹھا تھا۔ آفاق اس کے ڈھب کا آدمی نہیں تھا اور اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گھر جا کر بھی وہ سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ دوسرے دن بڑی بددلی سے تیار ہو کر دفتر گئی۔ تو آج دفتر جانا اسے کس قدر مصیبت لگ رہا تھا۔ آج تو اس سے کار بھی اچھی طرح نہیں چلائی جا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا استعفیٰ لکھ کر لے جائے اور آفاق کے منہ پر دے مارے۔ پھر آفاق کو پتا چلے کہ وہ کوئی ایسی گری پڑی لڑکی نہ تھی۔ دفتر میں بھی اس نے کسی سے حسب عادت ہنسی مذاق نہیں کیا، نہ ہی دفتر سے باہر فون کر کے اپنا گپ بازی کا نشہ پورا کیا۔ بار بار گھڑی دیکھتی کہ وقت پورا ہو تو گھر کو جائے۔
अभी वो जाने के लिए उठी ना थी कि दफ्तर का चपरासी इसके करीब आया और नहायत अदब से एक बंद सफेद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाकर बोला, ये बड़े साहब ने आपके लिए दिया था। लिफाफा? बड़े साहब? वो कुछ घबरा गई और घबराहट में लिफाफा इसके हाथ से झपट कर पर्स में रख लिया। क्या होगा इस लिफाफे में? इसका दिल धड़ धड़ करने लगा। इसका दिल चाहा वो जल्दी से लिफाफा चाक करके देख ले, मगर जब वो नीचे कार के पास आई तो नीचे दफ्तर के बहुत से लोग खड़े थे, इसलिए इसने अपनी इस ख्वाहिश को दबा लिया और कार स्टार्ट कर दी। इसी वक्त दफ्तर की एक लड़की फाखरा ने इसे आवाज देकर कहा कि जरा इसे रास्ते में ड्रॉप कर दे। लोगों को ड्रॉप करना इसका हसीन मशगला था, बल्कि वो खुद ऐसी ऑफर्स दिया करती थी, मगर आज इसे फाखरा का लिफ्ट मांगना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल मुरव्वत के मारे इसे बिठाना पड़ा। रास्ते भर वो इसकी कोई बात भी गौर से न सुन सकी। अब तो ये खत घर जाकर देखना ही नसीब होगा। इसके उतर जाने के बाद सिर्फ चंद फरलांग का फासला रह गया। सो घर जाते ही वो अपने कमरे की तरफ दौड़ी, जल्दी से पर्स खोला, इसमें से लिफाफा चाक किया, खत निकाला और टाइप किया हुआ एक लंबा कागज पढ़ा तो मारे गुस्से के इसका सर चकराने लगा। ये तो टर्मिनेशन लेटर था। आफाक ने बड़ी सख्त जुबान में लिखा हुआ था, क्योंकि वो कभी भी वक्त पर दफ्तर नहीं आई थी, दफ्तर के असूलों का एहतराम नहीं करती थी, अपना काम दिल जमई से नहीं करती थी, इसलिए इसे दफ्तर में नहीं रखा जा सकता। वो कल से दफ्तर ना आए और पूरे महीने की तनख्वाह इसे घर भेज दी जाएगी। कमीना, उल्लू का पट्टा। नफरत और गुस्से से इसने अपने होठ काट लिए। इसकी ये मजाल कि मुझे दफ्तर से निकाल दे। इसे मैं ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी, मगर कैसा मजा चखाऊंगी और कैसे। कितना अच्छा होता अगर आज खुद ही अपना इस्तीफा पेश कर दिया होता। काश उसने ऐसा ही किया होता, डैडी का ख्याल ना किया होता, इसी तरह इसके मुंह पर जूता मारा होता। मगर अफसोस, अब क्या हो सकता है। लेकिन मैं इसे बख्शूंगी नहीं, देखना तो सही कैसा बदला लूंगी। मारे गुस्से के वो कमरे में दीवाना वार टहल रही थी। इसने खत को उठाकर दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। ऐसी हतक आमेज जुबान में मैं इसकी जर खरीद गुलाम तो नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसने गुस्से से खत के पुर्जे पुर्जे कर दिए, फिर इन पुर्जों को अपने जूतों से खूब रोंदा। मेरे जूते को भी तुम्हारी परवाह नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या हो। देखना तो सही मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। मगर कैसे? यहाँ आकर इसका गुस्सा दो चंद हो जाता। एक तो बीच में ख्वाम खा डैडी आ जाते थे, वरना अपने पूरे गैंग को लेकर दफ्तर पर धावा बोल जाती, दफ्तर की ईंट से ईंट भिजवा देती, तबाह करवा देती, आग लगवा देती, इसका जुलूस निकलवा देती। लेकिन फिर वही डैडी। अब तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और इस उल्लू के पट्टे को छठी का दूध भी याद आ जाए। अच्छा, सुबह जाकर सबसे पहले नोमी से मशवरा करेगी। नोमी ने उस लड़की को अगवा करा लिया था जिसने एक बार फलकनाज को क्लब में बुरा भला कहा था। हाँ, वो जानती थी कि लोगों को किस तरह खरीदा जा सकता है। तमाम रात वो इसी आग में जलती रही, खाना भी ना खा सकी और ना ड्राइंग रूम में जाकर किसी से आंख मिला सकी। एक हफ्ते तक वो अपने जहन में मंसूबे बांधती रही, मगर सुबह उठकर वो हस्बे मामूल घर से निकल जाती और शाम को घर आ जाती। घर में भी किसी ने कोई खास बात ना की। दिन रात वो एक अजीब सी आग में जल रही थी। वो जितनी शिद्दत से कोई खतरनाक मंसूबा बनाती, उतनी ही नाकामी से वो फेल हो जाता और फिर नए सिरे से सोचना शुरू कर देती। इतवार के रोज डैडी इसके कमरे में आए और बोले, फलकी बेटा, आजकल तुम नजर नहीं आती हो, ना गप लगाती हो, क्या बात है? दफ्तर में काम ज्यादा होता है? नहीं तो डैडी, वो अपने दिल का चोट छुपाते हुए बोली, दरअसल मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर सुल्तान के यहाँ ले चलूं और चेकअप करवा दूं। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि मुसलसल काम करने से मेरे सर में दर्द रहने लगा है, तो कुछ दिन की छुट्टी कर लो बेटा। तौबा है, इसने दिल में कहा, बात ही नहीं बन रही। अच्छा सुनो, डैडी बोले, मैं एक जरूरी काम से तुम्हारे कमरे में आया था। वो है ना अपना आफाक? बड़ी सादगी से बोले। जी। फलकनाज को ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी एक बम धमाके के साथ फटेगा। जाने डैडी क्या कहेंगे और उस उल्ले के पट्टे ने क्या कहा होगा। जी। डैडी रुक गए थे और उलझन हो रही थी कि कह क्यों नहीं डालते। आफाक है ना, आफाक? जी जी, उसने तल्खी से कहा। बेटी, वो और नरम हो गए। इसने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा है। डैडी? फलकनाज इतने जोर से चीखी कि डैडी अपनी जगह से उछल पड़े। क्या हुआ? मैंने कोई बहुत बुरी बात कह दी? डैडी डैडी, फलकनाज का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और घबरा कर वो बिस्तर पर बैठ गई। बेटी, ये तुम्हारा जाती मामला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मशवरे के बगैर तुम्हारी जिंदगी का फैसला करूं। तुम्हें सब इख्तियार है। वैसे तो आफाक अच्छा लड़का है,
لیکن اگر تمہیں کسی وجہ سے پسند نہیں تو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا. میں اپنی لائبریری میں جا رہا ہوں. اگر تمہیں یہ رشتہ منظور ہو تو وہاں آ جانا. آفاق کل شام جواب لینے آئے گا. اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو آرام کرو, گھبراؤ نہیں, میں اسے صاف صاف کہہ دوں گا. یہ کہہ کر ڈیڈی باہر چلے گئے. اف خدایا, فلک ناز کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا. یہ کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں. کہا تو اتنی بے اعتنائی کے دفتر میں آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں, پھر بغیر کسی بڑی غلطی یا نوٹس کے دفتر سے نکال دیا, اور اب شادی پر تلا ہوا ہے. کتنا عجیب انسان ہے, آدمی ہے یا معمہ, خواہ مخواہ الجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں فلک ناز, یہ موقع ہے انتقام لینے کا. قدرت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا. صاف صاف جواب دے دو, کہہ دو کہ تیرے جیسے فضول اور بے حس آدمی سے میں شادی نہیں کر سکتی. تیرے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے خود زہر کا پیالہ اپنے منہ کو لگا لوں.